تو پھر کیسا دیکھتے ہیں ان دونوں کو؟ یہ دونوں بہت شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں. دونوں ٹیموں نے پروو کیا کہ دے آر دا بیسٹ. اوبیسلی انڈیا کو ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بہت سے ایڈوانٹیجز ملے اس پورے چیمپئنز ٹرافی کے اندر, لیکن اوبیسلی اسٹل یو ہیو ٹو پلے ویل اینڈ دے آر پلئنگ اے ویری گڈ کرکٹ. کچھ پچھلے تھوڑے بہت ٹائم سے نا پھیکا پڑ گیا ہے اس اپوزیشن کے اگینسٹ, اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے آف کورس ایج ہے انڈیا کو, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. حفیظ اور ثنا اور شعیب, میں تینوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم سیمی فائنل میں اور اس میچ کے بعد تقریباً کوئی 30-40 گھنٹے کا ہے. کیا آپ اپنی ٹیم جو کھلائیں گے آج اس میں کی پلیئرز کو ریسٹ دینا چاہیں گے بفور یو گیٹ ٹو دی سیمی فائنل, جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا, کیونکہ آپ زیادہ دور نہیں ہے سیمی فائنل؟ دیکھیں جنرلی جس پوزیشن میں دونوں ہیں, انڈیا بھی اور نیوزی لینڈ بھی, دونوں کوالیفائی کر چکے ہیں آلریڈی, اور دیر از اے ہیوج چانس کہ انہی دونوں کا فائنل بھی بن سکتا ہے. تو ایسی سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک آدھ بولر ضرور چینج کر سکتے ہیں جن کو مے بی آپ نے فائنل کھلانا ہو اگر آپ کے ذہن میں, اور اس اپوزیشن کے اگینسٹ نہ اس کو انلیش کرنا چاہیں. تو ایٹ ٹائمز اس طرح کی سچویشن میں جہاں یو آر آلریڈی کوالیفائڈ آپ وہ چینج کر سکتے ہیں. پر دوسری طرف یہ بھی آپشن ہے کہ آپ جو بھی گروپ کو فرسٹ آئے گا وہ آسٹریلیا کو کھیلے گا, جو کہ تھوڑی سی اسٹرینتھ میں اگر آپ دیکھا جائے ایکسپیرینس وائز تھوڑی کم ہے. ساؤتھ افریقہ جو ہے اس وقت فل فلیج ٹیم ہے, تو آپ ہاریں گے تو آبویسلی آپ اس کو کھیلیں گے. تو یہ سب بیلنس, اس میں سے آپ کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں, آئی تھنک یہ سارے سوال ضرور چل رہے ہوں گے. بٹ دیر اسٹل از اے گڈ آپشن کہ آپ اپنی ٹیم کی اسٹرینتھ کو کم کیے بغیر اگر ایک آدھ آپشن بولنگ میں چینج کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. انڈیا کو میرے خیال میں واشنگٹن سندر جو ہیں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے. وہ اس لیے ٹرائی کرنا چاہیے کہ نیوزی لینڈ میں لیفٹیز کافی ہیں, اور جیسے ثنا نے کہا کہ اگر انہی کا فائنل آ گیا تو پھر ایک اچھی جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم 2023 کا ورلڈ کپ دیکھیں 50 اوور والا, جہاں پہ روہت شرما نے مطلب چینج ہی نہیں کیا تھا, سارے سیم کمبینیشن کے ساتھ ٹل دا فائنلز وہ ہے جو کھیلتے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اگر وہ سیم فارمیشن کے ساتھ پھر سے وہ چیز سوچ رہے ہیں کہ وننگ کمبینیشن جو ہے وہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو فورس چینج ہے وہ آپ ضرور کریں, لیکن اگر آپ وننگ کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آئی گیس وننگ دا گیم اینڈ دین پلئنگ. جیسے آئی سی چیمپئنز ٹرافی میں آئے تو انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان کو ہرایا, تو لگاتار 5 میچز اگر ہم دیکھیں پچھلے تو یہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اگر مزیدار بات کرنی ہے تو پھر نیوزی لینڈ کے بھی دیکھ لیتے ہیں پچھلے 5 میچ. اور انہوں نے جب پاکستان میں پہنچے, لینڈ کیا, لاہور سے آغاز کیا اور وہاں سے اپنے 5 میچ جیت کے آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کو اس میں 3 بار ہرایا, ساؤتھ افریقہ کو 1 بار اور 1 بار بنگلہ دیش کو. تو ڈفرنس کریٹ کرنا بڑا مشکل ہے. دونوں کا ریسنٹ فارم بڑا ہی تگڑا ہے. حفیظ, یہ تو ایک ایسا آئیڈیل کہتے ہیں نا کہ ٹاپ بیسٹ ٹیمز جو ہیں وہ گروپ کی آئی ہیں تو جسٹیفائڈ ہے, لیکن اب دبئی میں کیسا پرفارم کرے گا نیوزی لینڈ, شاید یہ سب سوچیں گے کہ کس طرح سے ہوگی ان کی پہلی اپیرنس. ساری مزیدار خبریں آپ لوگوں کے پاس ہیں, بلکہ آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس کوئی مزیدار خبر نہیں. سر آپ یہ آپ اپنے نہیں آپ رکھیں مزیدار خبریں. نہیں, یعنی دیکھیں ان دونوں ٹیموں کے بارے میں ہم نے اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ کہا تھا کہ یہ دونوں ٹیمیں بیلنس ٹیم لگ رہی ہیں. ان کے پاس تمام انگریڈینٹس موجود ہیں, ان کے پاس وہ فائر پاور موجود ہے, وہ کنٹرول کرنے والے اینکر پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, بڑے پرفارمرز ہیں. ایکسکیوز می. لیکن ان کا ایک چیز آپ دیکھیں کہ ان دونوں ٹیم کو, انڈیا کو تو اوبیسلی ایک ہی جگہ ملی, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کی جو ایڈجسٹیبلٹی ہے وہ بہت شاندار ہے. ان کو کسی بھی طرح کی کنڈیشن مل رہی ہے, لاہور میں ڈفرنٹ تھی, کراچی میں ڈفرنٹ تھی, دے سیٹل ڈاؤن اکارڈنگلی. اس کے بعد اگر ہم دبئی میں چلے جائیں تو جو ٹیم دبئی میں جا کے انڈیا کو چیلنج کر سکتی ہے ود دا رائٹ کمپوزیشن وہ نیوزی لینڈ ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ یہ فائنل آپس میں نہیں, فائنل سے پہلے آپس میں نہیں ٹکرائیں گے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آج کے میچ میں ایک ایون کانٹیسٹ نظر آتا ہے, کیونکہ دونوں ٹیمز ایک دوسرے کو ہرانے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں. دونوں کی ٹیم کی اگر آپ وہ جو وننگ اسٹریک کی بات کریں تو آلموسٹ ایون ہے, ایک وننگ زون اور ایک مومنٹم کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس میچ کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ جو ملک کہہ رہا ہے میں بھی اس کو سیکنڈ اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو میچ ہار کے ناک آؤٹ سٹیج کا اگلا میچ کھیلیں. لیکن اگر آپ کی کوئی ایسا کوئی پلیئر ہے جس کو کوئی نیگلز ہیں, جیسے میں سمجھتا ہوں انڈیا کی ٹیم میں شامی ایک ایسے پلیئر ہیں جو انجری کے بعد واپس آئے, کوئی ہارم نہیں ہے کہ ان کو ریسٹ کروا کے اکشر پٹیل کو ٹرائی آؤٹ کیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سندر کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ورون چکرورتی کے تھرو کا بھی ایک چانس لے لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ان کو اتنا اچھا پک نہ کر سکے, بٹ اٹ جسٹ دیز آر دا آپشنز.
نیوزی لینڈ کی طرف چلے جائیں تو وہ ان کا جو بھی ایک سیٹل ٹیم ہے وہ کھیل رہی ہے, وی نو دے آر ویری فٹسٹ ان دا کرکٹ ارینا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا کانٹیسٹ ہوگا جس کو دیکھنے کا مزہ آئے گا. اچھا, آپ نے مزیدار چیزوں کی بات کی آپ نے شعیب, تو ایک مزیدار اسٹارٹ یہ ہے کہ بے شک 11 میچ کھیلے ہیں دونوں ٹیموں نے اور لیڈ جو ہے نیوزی لینڈ کو حاصل ہے 6-5 کی, لیکن لاسٹ 5 جو ہے نیوزی لینڈ ہارا ہے انڈیا کے اگینسٹ. وہ ایک دا بیک آف دا مائنڈ چل سکتا ہے, لیکن اگر یہ آج کا مارکا عبور کر لیتے ہیں تو آئی تھنک دل بی مور کمفرٹیبل نیوزی لینڈ, کیونکہ یہ واپس لاہور آئیں گے اور یہ پچھلے 1 مہینے سے لاہور پاکستان میں میچز کھیل رہے ہیں ٹرائی نیشن کے اسٹارٹ سے, تو کافی حد تک یہ سیٹل ہو گئے. بالکل سیٹل ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج 6 آل ہوگا, ویسے ان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ ہے, تو 6 میں آل تو بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں کہ آپ لوگ منہ سے تو کہہ رہے ہیں انڈیا, بٹ آپ دل سے نیوزی لینڈ ہے, سب بلیک کپڑے پہن کے آئے, دیکھ لیں بس. آج تو لگ رہا ہے کوئی نجومی بٹھایا ہوا ہے, دل سے اور دماغ سے نہیں. دیکھیے آپ بلیک کپڑے پہن کے آئے. ہمارا فرم ہے ڈیسیژن, وہ ہے انڈیا. وہ چاہے ٹاس جیتے ہارے, ہم نہیں جائیں گے آپ کی طرح ٹاس کے اوپر. وہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے کافی ٹائم سے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں اور فیملیئر ہیں. جیسے حفیظ نے بھی کہا کہ وہ لاہور کے وینیو پہ بھی کھیلے, کراچی کے وینیو پہ بھی کھیلے, اور اب دبئی میں وہ جو ہے فرسٹ ٹائم کھیل رہے ہیں اگینسٹ انڈیا. لیکن اگر آپ ان کا کمبینیشن دیکھیں تو وہ تینوں وینیوز میں سوٹ کرتا ہے جس کمبینیشن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں, یا ان کے جو 15 کا اسکواڈ ہے. چاروں وینیوز میں پنڈی میں تو ان کا وہ میچ نہیں ہوا, ہاں میچ نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو تینوں جو جہاں پہ 2 جگہ وہ کھیل چکے ہیں, تیسری جگہ وہ کھیل رہے ہیں, اور چوتھی جو ہے وہ پھر واپس لاہور ہی آئیں گے. تو پنڈی میں تو اب خیر کوئی میچ ہے نہیں ان کا. تو ان کا اگر آپ کمبینیشن دیکھیں تو ویل بیلنسڈ ہے, اور ہمیشہ جو ہے چینج ایک آدھی ہوتی ہے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے, وینیوز کو دیکھتے ہوئے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 چینجز ہوں. 3 چینجز تب ہوتی ہیں جب آپ کو 4-5 میچز میں پھینٹی پڑی ہو, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو 3-4 لوگ چینج ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اوور آل دے آر ویل پریپیئرڈ, دے آر ویل بیلنس سائڈ, اور اب صرف یہ ہے کہ ایگزیکیوشن فرام دا پلیئرز اینڈ دے ہیو بین کنسسٹنٹ. ان کو ایک پرابلم آ سکتی ہے جہاں پہ بالر تو میں سمجھتا ہوں میٹ ہنری واپس آ جائیں گے, شاید جیمیسن جگہ دے دے ان کو, لیکن جب ڈیرل مچل واپس آئیں گے تو کسی ایک کو جگہ بنانی پڑے گی, کیونکہ رچن رویندرا بھی واپس آ گئے ہیں, اوپر سے کانوے اور ینگ بھی پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ان کی 3 اس طرح کی چینجز ہوئی ہیں, جس میں فرسٹ رویندرا انجرڈ ہوئے تھے, جب سر پہ بال لگا کانوے آئے, انہوں نے رنز بنائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چینج ہوئی, مچل گئے تو رویندرا نے آ کے انہوں نے بھی رنز بنائے. تو مطلب یہ ان کا چلتے جا رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ کس کو لانا چاہیے, بس لے آئیں, کیونکہ جو بھی آ رہا ہے وہ رنز بنا رہا ہے. ہم واپس آئیں گے. ان کے پاس ایک بات ضرور ہوگی کپتان کے مائنڈ میں کہ ڈیرل مچل کی جو ایوریج ہے پاکستان میں بیٹنگ کرتے ہوئے 50 سے اوپر کی ہے, بہت پسند کرتے ہیں یہاں کی کنڈیشنز کو, اور اسپیشلی پاکستان کے اگینسٹ بہت پرفارمنسز دی ہیں. اپوزیشن کی بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی, آف کورس روہت شرما کے جتنا ذکر کیا جائے کم ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے پروو کیا ہے اپنی کپتانی میں لگاتار. اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں تو 4تھا کنزیکٹو ورلڈ ایونٹ میں سیمی فائنل ہے. 2022 کا ICC T20 ورلڈ کپ لے لیں, 2023 کا ICC ورلڈ کپ لے لیں, 2024 کا T20 لے لیں, یا پھر یہ چیمپئنز ٹرافی لے لیں. ان کی کپتانی کا اگر آپ ذکر کریں ون پرسنٹیج کی, تو کلیئرلی ایویڈنٹ ہے کہ اپنے باقی جو کاؤنٹر پارٹس ہیں جو پاس میں رہے ہیں, کوہلی, دھونی, راہل ڈراوڈ, کپل دیو, سے ان کی ون پرسنٹیج 73.58 ہے. ایک ایسا ایرا ہے یہ انڈین کرکٹ ٹیم کا ان کی کپتانی کے انڈر کہ یہ اکراس فارمیٹس کافی اسٹرانگ نظر آتے ہیں حفیظ, اور آف کورس پرفارمنس کے تھرو ہی ہے, اٹس ناٹ اے میٹر آف لک. دیکھیں جو امپورٹنٹ ہوا ایکسکیوز می, وہ یہ کہ روہت شرما جو ہیں انہوں نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ آ کے وہ جو تبدیلی لے کے آئے, جس کو حقیقت میں اگر آپ کہیں کہ ڈریسنگ روم کا ماحول بدل کے رکھ دیا, وہ خود سامنے اپنے آپ کو لے کے آئے. وہ جو سیلف لیس اپروچ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کی, اور اوور آل اگر دیکھیں تو ان کو بیک کیا بہت زیادہ راہل ڈراوڈ کی ایک مینجمنٹ نے, جنہوں نے ان کو کانفیڈنس دیا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ, جہاں پہ شاید کوہلی جیسے بڑے نام کو ریپلیس کر کے ایز اے کیپٹن بننا, تو کافی لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا. لیکن آئی تھنک دے پک دا رائٹ پرسن. اور اس کے بعد جو رپلائی ہے فرام دا آل پلیئرز, جو رسپانس ہے فرام دا آل پلیئرز ممبر, وہ جو برانڈ آف کرکٹ انہوں نے کھیلی اس کے مطابق جو پرفارمنسز آئیں سب کی طرف سے. حالانکہ جب یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب بہت زیادہ اچھے پلیئر موجود ہوں, جو کہ انڈیا کے سسٹم میں نظر آتا ہے کہ ان کا بینچ اسٹرینتھ اور بیک اپ بہت اسٹرانگ ہے, وہاں سے بیسٹ 11 کو پک کرنا اور اس کو پھر ساتھ لے کے چلنا. کیونکہ دیکھیں رشبھ پنت بھی ایک ایسے پلیئر ہیں جن کے اوپر بڑی باتیں ہوئی, لیکن کے راہل اور رشبھ پنت کے اندر میں سے کسی ایک کو چننا
یہ بہت مشکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں, لیکن دے میڈ دا رائٹ ڈیسیژنز, اور مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایز اے لیڈر ہی از پروونگ دیٹ ہی ڈیزرو ٹو بی دیئر, اور جو پرفارمنسز وہ لے کے آ رہے ہیں, جس میں ایک ورلڈ کپ T20 انہوں نے جیت بھی لیا, ایک فائنل ہارے, سیمی فائنلسٹ ہے موسٹ آف دا ٹائم, تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کوالٹی بڑی شاندار ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو ایز اے سوان سانگ لیں, جس طرح سے ان کی پرفارمنس چلے, اگر یہ والا ایونٹ وہ جیت پاتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی ون مور اسٹار ان ٹو ہز اچیومنٹس. لیکن سیلف لیس کی انہوں نے جو بات کی, اگر آپ دیکھیں ان کے ٹاپ 3 انڈیا کے, تو جس طرح سے انہوں نے اپروچ کیا بلے کے ساتھ انڈیویجولی اگینسٹ بنگلہ دیش اور پھر پاکستان, انہوں نے اٹیک کیا ہے, کوشش کی ہے کہ 50 سے 70 رن پہلے پاور پلے میں بن جائیں, اور پھر ایک رول ڈیفائنڈ ہے شبھمن گل اور تیسرے نمبر پہ وراٹ کوہلی کا, آف کورس, کیونکہ وہ لمبا لے کے جاتے ہیں, تو ہی اٹیکس, یہ بھی بنا سکتے ہیں 100, یہ بھی بلہ اوپر کر سکتے ہیں ہر میچ میں, بٹ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو گو دس وے. بالکل, دیکھیے جب دبئی میں میچ ہو رہا تھا, پاکستان انڈیا کا بھی میچ ہوا, ویسے بھی ہم میچ جب اس طرح کی پچ ہو, تھوڑی سی ٹرکی ہو, مڈل اوورز میں اسپنرز آ کے پھنسائیں, تو آپ کو پاور پلے جو 10 اوور کا پہلا پاور پلے اس کو یوز کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ آخر کے 10 اوور کا جو پاور پلے اس میں 5 فیلڈرز باہر آ جاتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بال نیا ہو, تھوڑا سا ہارڈ ہو, اس وقت آپ کے پاس 2 فیلڈر باہر ہیں, اس وقت آپ کو تھوڑا سا شاٹس بنانے بھی پڑیں گے, بالز نہ بھی ملیں, آپ کو تھوڑی سی رسک والی کرکٹ کھیلنی پڑے گی, آن دا آپ کو کھیلنا پڑے گا, اور وہی روہت شرما نے کر کے دکھایا. نہ صرف ادھر, اگر آپ پچھلا T20 ورلڈ کپ یاد کریں جو جیتا ہے انڈیا, اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ روہت شرما کی ایٹ دا ٹاپ اس طرح کی اننگز تھی جو انسپائر کرتی ہیں باقی بیٹرز کو بھی تھوڑا سا فری کھیلنے پہ اور تھوڑا سا بریو کرکٹ کھیلنے پہ. آئی تھنک وہ یو ہیو ٹو واک دا ٹاک والی بات ہے, انلیس آپ خود کریں گے تو دوسروں کا فالو کرنا بڑا مشکل ہے, اور اسی لیے یہ اتنے اسپیشل پلیئر مانے جاتے ہیں, بیکاز دس از واٹ ہی کین ڈو آن اے پچ, جہاں پر 4-5 رن کا پہلے 10 اوور میں آپ کو لگتا ہے اوور آئے گا, وہاں یہ 6 سے 7 پہ لے جاتے ہیں, اور اپوزیشن سے 20-30 رنز آلریڈی اپنی ٹیم کو ایکسٹرا پہ لے جاتے ہیں. شعیب, ان کو کہاں پلیس کرتے ہیں, ان وچ کیٹیگری آف بیٹرز ان دا ورلڈ؟ بیسٹ ہاں, being a captain. بی اے کیپٹن, بینگ اے کیپٹن اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اور جو ڈیمانڈ کرتی ہے, دیکھیں T20 کرکٹ میں کیا تھا کہ پاور پلے جو 6 اوور کا ہے اس میں آپ کا سٹارٹ بہت اچھا ہونا چاہیے, تو اب ون ڈے کرکٹ میں بھی وہی آ گیا, ریگارڈ لیس کہ آپ کسی بھی کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں, فرسٹ 10 اوورز ایٹ لیسٹ 60 رنز جو ہے وہ آپ کے بورڈ پہ لگے ہونے چاہیے, اور وہ ہم لوگوں نے چیمپئنز ٹرافی میں بھی جو ہے دیکھا ہے, جو ٹیم جو ہے انہوں نے فرسٹ پاور پلے میں even if they have lost 1 or 2 wickets, but whoever got to the 60 run in the first 10, ان کا سٹارٹ بہت جو ہے وہ پھر آگے گیا ہے, لمبے رنز بنے ہیں, اور وہ موسٹلی ٹیمز جیتے ہیں جن کا جو ہے فرسٹ 10 اوورز میں ایٹ لیسٹ کنسسٹنٹلی آپ کو ان کی ون پرسنٹیج جو ہے وہ نظر آئی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ, اور ان کی ایک کوالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پھر 10 اوور کے بعد بھی نکلتے ہیں تو ان کا جو ان کے نام جا چکے ہیں, تو ان کے بارے میں بات کریں گے کتنا امپورٹنس ہے ان کا ہونا اس ٹیم میں, خاص طور پہ اگر انڈیا جب چیز کر رہا ہو, اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک چیز ہی کر رہا ہے. ویل کم بیک ود آل دیٹ, دیکھتے رہیے یہیں پر آپ کے ساتھ.